اور اگر ترک واجب ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ دونوں طرف سلام میں فقط لفظ سلام واجب ہے۔ کیا ہے؟ فقط لفظ سلام۔ فقط کا معنی صرف ہوتا ہے۔ کیا؟ فقط معنی صرف۔ سلام لفظ جو ہے واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ افضل ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اگر ہم السلام و السلام کہتے ہیں تو نماز ہماری پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا واجب ادا ہو جائے گا۔ السلام ہی کہنا واجب ہے اور پورا کہہ لینا افضل ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ واجب نہیں۔ وتر میں یہ والا سمجھ لو پہلے، دونوں سلام۔ اب ہم نے ایک بات اور بتا دیں، جیسے امام سلام پھیرتا ہے، جیسے السلام علیکم، جیسے میں نے کہا السلام، میں اتنا کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ کہتے کہتے پڑھ گئے السلام، اگر مجھ سے پہلے اگر آپ میم پر پہنچ گئے تو آپ کی نماز ترنت ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کہ میرا سلام میم تک نہیں پہنچا اور آپ کا سلام پہلے پہنچ گیا مجھ سے میم تک، السلام تک، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور ایسی اللہ اکبر کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر کا با تک، بر جو ہے با، بر اگر آپ نے مجھ سے پہلے کہہ دیا تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بعد میں کہنا چاہیے، جب امام کہہ دے تو اس کے بعد ہی کہنا چاہیے آپ کو۔ جیسے میں رکوع میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد آپ کہیں پھر اس کے بعد جائیں، مطلب اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ دیکھنے والے کہیں کہ مطلب دیکھو امام پہلے چلا گیا اور آپ بعد میں چلے گئے، ہے نا۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں قدم بوسی جائز ہے۔ قدم بوسی کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے قدم چوم لینا، اپنے پیر کے قدم چوم لینا، یہ سب جائز ہے۔ لیکن عوام اگر اس کو غلط کہے کہ دیکھو وہ قدم چومتا ہے، ان کے سجدے کرتا ہے، تو وہ کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، اس کام سے رک جانا چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی انگلی اٹھائے کسی کام پہ، عوام کوئی انگلی اٹھا دے کہ دیکھو وہ فلاں کیسا کرتا ہے، تو اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ قدم بوسی کرنا ہے تو ہم آڑ میں اپنے ماں باپ کی قدم بوسی کر سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس کا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی تاخیر نہیں کرنی کہ ہم امام چلا جائے رکوع میں ہم بہت دیر کے بعد جائیں۔ جیسے میں نے اللہ اکبر کہا، پیچھے سے آپ کہہ دیں، اگر آپ کو ساتھ میں جانا ہے تو اللہ کا لام جتنا چاہیں اتنا کھینچ سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب میرا بر ہو جائے تو اپنا بر کہہ دیں، ہے نا، سمجھ آ رہی بات؟ دونوں سلام میں فقط سلام واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ واجب نہیں۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ کیا؟ دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اکثر انسان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اگر یہ یاد نہیں ہے وتر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا۔ اور ہاں، کوئی بہت محنت کرتا ہے کہ ہمیں دعائے قنوت یاد کرنے کی، پھر بھی اسے یاد نہیں ہوتی ہے، بہت محنت کرتا ہے، حالانکہ اس پہ فرض ہے کہ وہ یاد کرے۔ اگر یاد نہیں ہوتی ہے کسی وجہ سے تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تو آپ کسی کی یاد ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ہر انسان پڑھتا ہے، دعا معصورہ ہے نا۔ اگر یاد نہ ہو دعا قنوت تب، اگر یاد کرنے کی بس میں یاد نہیں کرتے وہ آپ کا گناہ داخل ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہو سکتی ہے، آپ یاد نہیں کرتے، واجب ترک کرتے ہیں۔ دعا قنوت پڑھنا۔ تکبیر قنوت عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس کی تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، یہ سب نماز کے لیے واجب ہے، عید کے لیے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چلیے یہیں پہ چھوڑ دو، آگے نماز کا واجب آگے آئے گا، یہاں سے عید کا شروع ہے، عید کی نماز بہت دور ہے نا۔ ہاں